بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویژن پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر. سامعین محترم، آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں ان کے کئی تعارف ہیں. ایز اے اینکر پرسن، ایز اے رائٹر، ایز اے سیاسی ورکر اور ڈھیر سارے شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. حال ہی میں رمضان ٹرانسمیشن بطور میزبان انہوں نے بہت احسن انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچائی، جس میں وطن عزیز پاکستان کے ان خوبصورت نوجوان چہروں کو متعارف کرایا قرأت میں، نعت میں اور دیگر حوالوں سے. میری مراد ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں، کبھی کس حوالے سے کبھی کسی حوالے سے، یعنی کہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کی ڈھیروں ایکٹیویٹیز، معاملات، مصروفیات چلتی رہتی ہیں. یہ جو ہوسٹنگ کا شوق ہے، یہ کس طرح آپ کے اندر پروان چڑھا، یا اس طرف کس طرح آپ کی توجہ گئی کہ یار مجھے ہوسٹنگ بھی کرنی چاہیے، یا کیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا، اور آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں. ایک بڑا بہترین پلیٹ فارم دے رہے ہیں مختلف شخصیات کو کہ وہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور آپ بڑے اچھے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ پاک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. ذیشان بھائی، بات یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں، کچھ کار گزرنے کی پھر وہ جستجو. تو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس وجہ سے میں ہوسٹ بن گیا. اللہ گری کے رحمت کرے میرے استاد محترم مسعود خواجہ صاحب کو. تو پھر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزرا ایز اے کو پروڈیوسر پی ٹی وی کے اوپر. بہت جنگ تھا، میں بالکل تعلیم نئی تھی، تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزرا. لیکن مسعود خواجہ صاحب وہ میرے لیے انسپائریشن بنے ہوئے وہ شخصیت تھے جنہوں نے پہلی بار مجھے کیمرے کے سامنے کھڑا کیا. ایک اسپیچ کمپٹیشن تھا، اس میں میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا راولپنڈی آرٹس کونسل میں. تو 17-18 سال ایج میری تھی، تو وہ ون کیا میں نے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے آ کے ملنا. تو وہاں سے یہ جرنی اسٹارٹ ہو گئی. مجھے تب ہوسٹ کیچ بھی نہیں پتا تھا. اچھا. اب بھی نہیں پتا، لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے اے ٹی وی اسٹارٹ اپ دلوایا. پھر وہاں سے پھر میں کیپٹل سے پھر میں روز نیوز، اور پھر یہی سلسلہ جاری ہو سکتا. اچھا، عامر لیاقت مرحوم کے ساتھ جو آپ نے کام کیا ہے، ذرا اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالنی ہے. اور پھر اب کئی سالوں سے آپ بڑے احسن انداز کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہیں. ذرا ان دونوں حوالوں سے ہمارے سامعین کو بتائیں. ہی از اے کنگ. اچھا. ہی از اے کنگ. جب وہ سیٹ پہ تھے، جب وہ کمرے میں تھے، جب وہ کسی محفل میں ہوتے تھے، تو وہ کنگ تھے. ان کے ارد گرد جھمگٹا ہوتا تھا لوگوں کا. اس میں کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی پروفیسر نہیں. جہاں عامر لیاقت کھڑے ہوتے تھے تو وہ مجمع، وہ محفل وہ ان کی ہوتی تھی. وہ ٹوٹلی پیشنیٹو تھے. اور جس طرح ان کے اندر ایک چیز تھی کہ مذاق میں کس طرح مذہب، اور مذہب میں کس طرح مذاق کر کے ہم وہ لوگوں کے جذبات جو ابھرے ہوئے تھے. 2009-10 کی بات کریں تو شیعہ سنی فساد بھی بڑا ہوا. دیوبند اور مطلب مختلف صحابہ، سپاہ صحابہ اور اہل تشیع کے ایک دو گروپ تھے، آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے اس ٹائم پہ. وہ عامر لیاقت ہی تھے جو آگے بڑھے، سب کو ایک جگہ پہ آ کے بٹھایا. اور یہ کہنا بڑا آسان تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 15-15 20-20 سیکورٹی گارڈ ایک عالم کے ساتھ اندر اس کو سیٹ کے اوپر تک چھوڑتے تھے. اتنا خطرہ ہوتا تھا. اور یہ عامر لیاقت تھا، اور وہیں سے میری انسپائریشن تھی اس حوالے سے. اور یقین جانیے وہ بندہ اتنا دور اندیش تھا کہ اس کو 15 سال پہلے اس نوعیت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ختم نبوت ہم سب کے لیے کتنا اسپیسیفک اور ضروری ٹاپک ہونے والا ہے. اس وجہ سے آئی لو عامر لیاقت. مجھے ان کا وہ ایک مائنڈ سیٹ سمجھ آ گیا. اور وہ کہتے تھے دور کا حال میں آپ اتنے دور اندیش نہیں ہوں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ 15 سال بعد اس عنوان کی بڑی ضرورت ہوگی. لیکن ان کو معلوم تھا. 2010 کی 11 کی بات کریں تو کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ختم نبوت کا جو ہے وہ سلسلہ بن پڑے گا. آج آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ایسٹ پنجاب میں، سندھ کے اندر پیسے دیے جا رہے ہیں. اپنی عورتیں وہ پیش کر رہے ہیں، کینیڈا اور امریکہ اور یورپ کے ویزے نیشنلٹیز مل رہی ہیں. جی یہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس طرف لے کر آ رہے ہیں. عامر لیاقت بھائی کے اوپر تو ہم 20-25 منٹ بات کر سکتے ہیں. اچھا، جس طرح ابھی آپ اس طرف بات لے ہی آئے ہیں، ابھی آج سے 15 سال پہلے اور آج جو پاکستان کا موجودہ نظام ہے، سسٹم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم میں جو گڑبڑ ہے، یہ ڈسٹربنس ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
نشان بھائی ہم بڑی عجیب قوم بنے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے جو اس سے پہلے ایک لیڈر آئے تھے وہ کہتے تھے ریاست مدینہ, اور وہ چائنا میں جا کے چائنا کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا بزنس ماڈل بہت اچھا ہے. ابھی جو ہمارے یہ لیڈر صاحبان ہیں یہ ابھی جائیں گے ترکیہ میں تو طیب اردگان کو بولیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہی پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھیں گے. بیسیکلی ہماری شناخت نہیں رہی, بحثیت قوم. ہاں بحثیت قوم ہماری شناخت نہیں رہی. کلمے کی بنیاد پہ پیارا پاکستان بنا, لیکن کلمے کی بنیاد پہ کوئی جو اسلامی اقتدار یا اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی یہاں پر نہیں ہوا. لوگ جمہوریت کا رونا روتے ہیں, میں کہتا ہوں جمہوریت بڑا عجیب لائن ہے, لیکن جمہوریت جائے بہار میں. آج اگر ڈیموکریسی چائنا کے اندر نہیں ہے اور اس کا 1 ارب 20 کروڑ بندہ خوش ہے تو انہوں نے جمہوریت کا اچار ڈالنا ہے. آپ وہ سسٹم لے آئیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کو چلے خلافت سوٹ نہیں کرتی, آپ کے آج کل کے ایک سسٹم سوٹ نہیں کرتا. عام آدمی کو سہولت ملے نا, عام آدمی میں اور آپ خوش ہیں تو پھر کیا کرنا ہم نے جمہوریت کو, ڈکٹیٹرز کو, بادشاہت کو, یہ کیا نام ہے مختلف اور جو نظام ہے صدارتی نظام ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ آج تک کلیئر ہو ہی نہیں سکا کہ ہم نے کرنا کیا, اور اس کی مین وجہ ہی یہی ہے. آپ میں اسٹارٹ میں انرجی زیادہ تھی, آپ سروائیو کرتے رہے. چلیں ویسے پازیٹیو بھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اس حکومت نے دے آر ڈوئنگ سم تھنگ بیٹر, اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن یہ جو بیٹر ہے یہ وقتی طور پہ ہے یا ان دی لانگ رن ہے, یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. لگتا تو یہی ہے. یہاں پہ میں آپ کا ویژن پوائنٹ ہے, پتہ نہیں آپ کی پالیسیز کا مجھے نہیں پتا. یہاں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کر دوں گا کہ اللہ کا واسطہ آپ اس کو تھوڑا سا پالیسیز کو لے کے چلیں, ان کو لوگوں کو لے کے چلیں جو ابھی آ گئے ہیں. میں ان کی سخت اگینسٹ ہوں, زرداری صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, مریم کے. مجھے آئی ہیٹ دیٹ آل آر تھنگس کہ یہ آزمائے ہوئے کارڈ تھے. لیکن ابھی جو آپ کے اپر ہیڈس ہیں ذیشان بھائی, 10 سال حکومت آتی ہے اوباما کی, 10 سال آتی ہے بش کی, 10 سال آتی ہے نریندر مودی, 12-13 سال ہو گئے ہیں. آپ کو پالیسیز کو تھوڑا لمبا کرنا پڑتا ہے تب جا کے رزلٹ آتے ہیں. ایٹ لیسٹ 10 سال ان کو دیں. ہاں پالیسی سیٹ ہی تب ہوتی ہے نا. اب دیکھیں نا 1.5 سال آپ نے پہلے پی ڈی ایم کو دیا اور تقریباً 1.5 سال دوبارہ اس حکومت کو ہو چکا ہے. 3 سالوں میں ہم نے سکھ کا سانس لینا تو شروع کیا ہے نا سر. پھر اگر یہی پالیسیز اگر آپ نے 1.5 سال بعد ان کو اتار دیا, پہلے ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, اب یہاں جائیں گے کہ ووٹر کو عزت دو, آپ نے پھر ان کو وہ یتیم بنا دینا ہے, پھر وہ ملک کے اندر افراتفری ہوگی. تو ایٹ لیسٹ یہ پالیسیز 10 سال چلنے دیں. وہ آپ آلریڈی بہت کچھ کر چکے ہیں, مزید کچھ کر لیجیے گا, لیکن ان پالیسیز کے ساتھ ہی 10 سال اس قوم کو چلنے دیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا لیکن ایک اور چیز بھی ہے, اگر پبلکلی آپ بات کریں نا, مثال کے طور پہ اب گزشتہ روز بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی, لیکن جب میں نے اپنے حلقہ احباب میں دوست احباب سے پوچھا کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی یا کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار 4 گنا بڑھانے کے بعد 1 گنا کم کر دینا کون سا کمال ہے. دیکھیں جی وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ بڑھانے والے بھی یہ خود ہیں اور کم کرنا بیٹر دین نتھنگ نا. کچھ تو ہوا نا, کچھ تو ہوا نا. ہماری بطور قوم بھی ایک عادت بن چکی ہے جی, ہم نیگیٹو ہیں سارے, ہمیں کیڑے نکالنا آتے ہیں. ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے اندر مہنگائی نہیں ہے, امریکہ کے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. کینیڈا پچھلے دنوں جسٹن ٹروڈو کو آج تک ہم نے وہ شرٹ میں دیکھا تھا تو مجھے بڑی اس کی پرسنالٹی پسند تھی جو ان کا ایکس پرائم منسٹر تھا. اب ہمیں جا کے پتہ چلا ہے کہ وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے کینیڈا, اور اس کو ٹرمپ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ریاست کیسا بنا دو, اس کو میری ریاست بنا دو کینیڈا کو امریکہ کی. تو مطلب یہ ہے کہ ہر ملک ہی مشکلات کا شکار ہے. لیکن آپ بطور پاکستانی شہری کیا کر رہے ہیں؟ آپ ریل دیکھ رہے ہیں, آپ تجزیے نیگیٹو کر رہے ہیں, آپ دودھ دے رہے ہیں تو 2 نمبر دودھ دے رہے ہیں, آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں اور گھنٹہ لیٹ واپس آتے ہیں, آپ اشارے پہ رکتے نہیں ہیں, آپ اپنے اور یہ سب چیزیں ہم فخر سمجھتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی تربیت غلط کر رہے ہیں, آپ پولیس کو رشوت دے رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ہر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں بطور پاکستانی؟ آپ پاکستانی ہونے کا اگر حق ادا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ دھڑلے سے جیئیں. میں نے اعتکاف میں بھی لوگوں کو 2 نمبری کرتے دیکھا. مطلب یہ ہے کہ وہ فون پہ بھی انہوں نے فتویٰ نکال لیا کہ خیر ہے جی فون استعمال کرنا ہے. ایون کہ گھر کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ میں گھر آؤں گا تو میرا اس طرح ویلکم کیا جائے. یعنی کہ یہ 2 نمبری ہے نا. اعتکاف کے ساتھ بھی آپ کسی چیز کا حق ادا نہیں کر رہے تو اٹس مین دیٹ کہ آپ اس کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بطور قوم اتنے 2 نمبر ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی عبادات میں بھی شارٹ کٹ مارتے ہیں, ہم اپنی عبادات میں بھی وہ چیزیں کرتے ہیں. پھر شہباز شریف آئے, نواز شریف آئے, یا زرداری آئے, یا عمران خان آئے, یا سعد بھائی آئے, وہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی قرآن مسلط ہوں گے. تو یہ نہیں قرآن کا فیصلہ ہے نا. اچھا جمہوریت, ڈکٹیٹرشپ, نظام مصطفیٰ, صدارتی نظام, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کا بھی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, بات چیت ہوتی ہے تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں کے ساتھ. اب بحیثیت قوم ہمیں کون سا سوٹ
نظام کرتا ہے. آپ نے بات کی نظام مصطفیٰ، بیچ میں آپ نے لکھا یہ نظام مصطفیٰ تو جمہوریت ہو یا صدارتی نظام ہو یا ڈکٹیٹر ہو، کوئی بھی نظام مصطفیٰ اپنا سکتا ہے. آپ کے آج کل جمہور نے، چلے اس سے پچھلے نے نظام مصطفیٰ کا دعویٰ کیا تھا ریاست مدینہ کا. ضیاء الحق آپ کے پاس ڈکٹیٹر تھے، لیکن انہوں نے بھی کہا تھا کہ کوڑے مارتے تھے اور چوری پہ وہ مختلف ایسے سچویشنز تھی. صدارتی نظام چلے ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے ملک نے نہیں دیکھا، لیکن سسٹم سمپل سا سادہ سا، جو میں نے پچھلے سوال میں آپ کو جمہوریت کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا. میرے ہاں کوئی جمہوریت نہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں، کوئی صدارتی نظام نہیں، کوئی وہ نہیں، کوئی اور چیز نہیں. مجھے سوٹ کرتا ہے ایک نظام، اور وہ نظام ہے کہ تم جو مرضی کرو غریب کو خوش رکھو، تم جو مرضی کرو غریب کے بچوں کو ایجوکیشن دینے کا فری ہینڈلی معیار دو، اچھی ایجوکیشن دو، تم جو مرضی کرو ہاسپٹل میں میڈیسن پوری کر دو، تم جو مرضی کرو. غریب جو باپ ہے نا اس کو 40-50 سال کی عمر کے بعد ریٹائرڈ ہونا چاہیے. یہاں 72 سال 73 سال کا شخص موٹر سائیکل چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، یہاں پہ مزدوری کر رہا ہے، کہ اتنی غربت کی لکیر کہ وہ نیچے رہ رہا ہے. آج کل کے دور میں تو مزید مشکلات ہو گئی ہیں، اور ہم بطور قوم ہم مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. 70 روپے کا سیب اگر کلو میں نے دینا ہے تو میں کبھی بھی 65 کا نہیں دوں گا. میں یہ کہہ کر کہ یار مہنگائی اتنی ہو گئی، میں 70 کو 170 میں بیچوں گا، تاکہ غریب کی کمر میں مزید دبا دوں. یعنی کہ چور تھی حکومت کے، اس نے حکومت مہنگائی بہت کر دی. لیکن اگر یہ ان چیزوں پہ بھی اقدامات کرتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ 8 روپے پٹرول، یہ بجلی سستی ہوئی ہے، یہ جتنی بھی بجلی بنانے والے چیزیں ہیں، جیسے فیکٹری ٹی شرٹس بن رہی ہیں، یا یہ جو درزی تھے جن کی بجلی اسپیسیفک لگتی تھی، کیا کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ 8 روپے یونٹ سستا ہوا تو آج سے میں 20 روپے کم یا 30 روپے کم، تو ہمارے کرائے بڑھ جائیں تو کرائے نیچے نہیں آتے. نہیں، لیکن اب یہ کچھ چیزیں دیکھیں نا، ریاست کی ذمہ داری میں آتی ہیں. ریاست اتنی پاورفل ہے تو وہ جو کچھ چاہے کر سکتی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہے، سبزی ہے، ادویات ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان پہ تو ہمارا کنٹرول بحیثیت ریاست ہونا چاہیے نا. ریاست کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن ریاست کیا کرے. آپ کے اندر غدار اتنے ہیں. میں اب چھوٹے غدار بہت چھوٹے نہیں، بڑے اچھے غدار جی، بڑے ایک پاورفل غدار آپ کے پاس موجود ہیں. ان کو کرسی دو گے تو وہ اچھے پاکستانی ہیں. انڈیا نے نا 1983 کے اندر ایک بل پیش کیا منموہن سنگھ سے پہلے. ان کا یہ تھا کہ بیوروکریسی ہو یا آرمی ہو یا میڈیا ہو، وہ کوئی بھی بھارت کو ویک نہیں دکھائے گا. ہمارے یہاں ویورشپ آتی تب ہے جب آپ پاکستان پہ اینٹی چلیں گے. آپ اگر پاکستان کی فوج کی بات کریں گے کہ ہماری فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین فوج ہے، میں اس بات کا دعوے دار ہوں. بالکل ایسے ٹھیک ہے، اور ہے ہماری فوج بہترین. آپ کے پاس فوج نہ ہوتی تو آپ کو اتنی مارے پڑتی. آپ اس وقت پاکستان کی پتہ نہیں کیا حالت ہوتی. جی ٹھیک ہے، آپ کو ہر بندہ مارتا. آپ کو چائنا سب سے پہلے مارتا جو آپ کا بہترین دوست ہے. وہ اپنی کچھ وجوہات کی بنا پر آپ کو نہیں مارتا. آپ کو انڈیا کھا چکا ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بیچنی ہی نیگیٹیوٹی ہے. اور یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جو ایکٹس ہیں، یہ پیکا شکا یہ پہلے آنے چاہیے تھے. آپ غداری کی سزا قید نہ رکھیں، آپ لٹکائیں ان کو. آپ انڈیا کے اندر موجود ہیں، یا آپ چھوڑیں انڈیا کو، صدر شی جن پنگ ہے اس ٹائم چائنا کا صدر. شی جن پنگ کے خلاف اپوزیشن لیڈر کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر ڈیٹیل کرنے کے باعث. سر 2300 لوگ ووٹ دیتے ہیں، 1 ارب 20 کروڑ کا ملک ہے. 1 ارب 20 کروڑ 2300 کا ووٹ دیتے ہیں. کوئی آپ کا ریڈی والا ووٹ نہیں دے گا، کوئی بائکیے والا نہیں دے گا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں دے گا. کون 2300 لوگ ہیں جو ٹاپر ہیں. یہاں پہ ہر ہوٹل کے اوپر ایک جلسہ لگا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ایک جلسہ لگا ہوا ہے. اس ڈیموکریسی نے جتنی ہماری تباہی کی ہے نا آج تک کسی نے نہیں کی. ہمیں اگر ایک ٹاپرز کے 20 چلے آپ 5000 ٹاپرز رکھ لیں اس ملک کے اندر، اچھے بیوروکریٹس رکھ لیں جو یہ فیصلہ کریں کہ کون ہے ویژنری، کس نے اوپر آنا ہے. آپ ملک کے اندر ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کریں. ویسے یہ ٹاپک لمبا ہے تو میں بولتا جاؤں گا. نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں کہ ہر چیز کو اگر ہم نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے یا اس طرف لے جائیں گے تو پھر تو کوئی چیز ہمیں پازیٹیو نظر ہی نہیں آئے گی. اور یہ چیزیں ہمیں یعنی کہ ہمارے یعنی کہ معاشرے کو زہر کی طرح. سر میں کچھ ہمارے صحافی بھائی ہیں ان پہ حیران ہوں. ایک بھائی جان ہیں، وہ ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں ہن آرام ہے. تو وہ ہیش ٹیگ لگاتے ہیں کہ فلاں نے ڈرون حملہ کر دیا، ہن آرام ہے. فلاں نے یہ کہا، صرف ویورشپ کے لیے. ہمارے کچھ وہ مطلب پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان کو اتنا زیادہ پی ٹی آئی سے محبت ہے کہ اگر کوئی دھماکہ ہو گیا نعوذ باللہ، وہ بحیثیت انسان افسوس کرنے کے وہ کہیں گے ہن آرام ہے. مطلب یہ تو ہماری سوچ ہے. ہاں، یہ سوچ نہیں، اتنے ہم پاکستانی ہیں. وی آر بلونگ ٹو انصافین، پٹواری، یوتھیا، جالا. ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں. اچھا یاسین بھائی، ایک بات اور
کہ اب آپ کی وابستگی ٹی ایل پی کے ساتھ ہے، تو ٹی ایل پی کا اس سچویشن میں، ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے؟ جہاں تک تحریک لبیک پاکستان کی بات ہے نا، تو میری وابستگی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تو چلو تھی ہی تھی، لیکن میری جو مین چیز تھی وہ ہے حافظ رضوی صاحب، ان کے ساتھ سمجھے محبت ہے، ایک عشق ہے. وہ واحد وہ نوجوان لیڈر ہیں اس ٹائم جنہوں نے نہ صرف ختم نبوت بلکہ آپ دیکھیں کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لگا کہ بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، اب اس خلا کو کوئی نہیں پر کر پائے گا. لیکن وہ کیسے پر ہوا؟ بے شک یقیناً وہ جن کا کام کر رہے ہیں وہ خود ہی پر کروا لیتے ہیں، لیکن سعد بھائی کی جو قیادت تھی اس میں پارٹی مزید موٹیویٹ ہوئی، لوگ مزید اکٹھے ہوئے اور اس قدر اکٹھے ہوئے کہ ووٹ بینک بڑھا. اور جو ٹی ایل پی کا کردار ہے اس ملک کے لیے اس وقت میں کہوں گا لازم الملزوم ہے. ختم نبوت ہو، ختم نبوت پہ پیرا دینا، اس کے علاوہ 110 مسائل ہیں، سود کے مسئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، کبھی کافی بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ علیحدہ سے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. لیکن سمپل سادہ لفظوں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ حافظ سعد حسین رضوی از دا اونلی ون لیڈر ان پاکستان، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب آپ کے اس اقتدار کا حصہ ہوں گے تو چاروں خانے چت کر سکتے ہیں. آپ کا نظام مصطفیٰ بھی قائم ہو سکتا ہے، آپ انٹرنیشنل دنیا کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور سب سے مین چیز کہ یہ جو آپ کی 25 کروڑ عوام ہے یہ اس ویژن کے ساتھ کھڑی ہوگی اور خوش ہوگی، کیونکہ اسلامی نظام مصطفیٰ وہ واحد نظام ہے جس میں آپ غریب کو، امیر کو، عیسائی کو، سکھ کو، ہندو کو، ہر ایک کو اس کا. اچھا، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام ہے، لیکن بہت سارے جو ہے نا لوگوں ان پہ جو عدم اعتماد کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گفتار، ان کا انداز گفتگو، خطاب، مخاطب کرنا. کیا بحیثیت مسلمان، بحیثیت لیڈر ذرا مہذب طریقہ نہیں ہونا چاہیے؟ بہت اچھا طریقہ ہے سعد بھائی کا. نہیں، بڑا جارحانہ طریقہ ہے جو ہمارے لوگ شاید اسے نہیں ایکسیپٹ کرتے. آپ مجھے بتائیں کئی جگہ پہ، یعنی کہ وہ بڑے سخت انداز میں بتائیں نا کچھ کوئی ایسا لفظ جو غیر پارلیمانی وہ بولتے ہیں، کئی جگہ پہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے اور آپ کے والد صاحب کے علاوہ میں اگر ملک خاندان سے میری بلادری ہے، بلونگ کرتا ہوں، تو مجھے ملک کہہ دینا تو مجھے ذرا برا لگتا ہے نا. میں کہتا ہوں ملک صاحب بولا جائے مجھے والد صاحب کے بارے میں. وہ جو مشن اور کاز ہے نا ان کا، اگر اس کاز پہ رہ کر وہ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور وہ قدیانی لانتی ہیں تو دے آر ڈوئنگ اے فیبلس جاب. وہ زبانیں کیا، ہماری جان بھی قربان. ہم صرف باتوں کی حد تک اس بات کو نہیں مانتے کہ ختم نبوت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ سب سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت میں شہید ہوئے جہاں پہ جنگوں میں 4-5 جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے تھے، 1200 کچھ تعداد تھی، یقیناً آپ کو بھی معلوم ہوگا. اس جنگ کے اندر میں تعداد اگر اسپیسیفکلی نہیں بتا پا رہا، مطلب میرے راؤنڈ اباؤٹ میں بتا رہا ہوں، تو حضور والا ٹھیک ہے، ان کی زبان سخت ہمیں قبول ہے. چلیں جی، ہم آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں. اچھا، آخر میں بعدت خدا بزرگ تم ہی قصہ مختصر. لیکن وہ بات اگر یہ لیکن عمومی طور پہ جو ان کا جو ہے نا، جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، انہوں نے کسی کو کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں تیرا ایسی اترواؤں گا. انہوں نے یہ کسی کو کہا ہے کہ اوئے فلانے، اوئے میں تجھے چپڑاسی نہیں رکھوں گا. انہوں نے کسی کو کہا ہے آج تک؟ انہوں نے کسی کی کہہ کے پیلی ٹیکسی کہہ کے کسی کی تصویریں پھینکی ہیں. انہوں نے مطلب اس طرح کا تو ہماری سیاست کا، تو پھر آپ کی سیاست جو ہے نا وہ گندا کردار ہر دور میں رہا ہے. سعد صاحب صرف ایک، وہ اپنے واحد لیڈر ہیں. جتنی بڑی زیادتی ہوئی وہ نکل سکتے تھے. سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جتنی اسٹریٹ پاور ٹی ایل پی کے پاس ہے وہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. وہ اگر نکلتے تو بھول جاتے لوگ 126 دن کا دھرنا بھی. لیکن ایک بیان آیا اور کہا کہ میرا ملک عدم استحکام کا شکار نہیں ہو سکتا. میں اٹک والی سیٹ کا گواہ ہوں، میں خود گواہ ہوں کہ سعد بھائی کم از کم 8-10 ہزار ووٹ سے جیتے ہوئے تھے. جتوائی گئی ملک سہیل کمڑیال کو نون لیگ کا ایم این اے ہے جو اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے. کام اسے 0% بھی نہیں ہو رہا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے، میری خود بات تھی، انہوں نے کہا جی کہ کیا کریں گے، 2, 4, 5, 8, 10 سیٹیں مل بھی جائیں. ہم سوچ وچار میں تھے کہ بھائی یہ سیاسی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں. جب ہم خود دیکھتے ہیں نا بطور سعد بھائی کو لیڈر ٹی ایل پی، لیکن ان کے اندر جو پاکستانی ہے نا، یا ان کے اندر جو عاشق رسول ہے نا، وہ بہت بڑا ہے. ٹی ایل پی کی وہ پرواہ کم کرتے ہیں، لیکن بطور عاشق رسول اور بطور پاکستانی وہ ان چیزوں کو مزید لے کر چلتے ہیں. اچھا، آخری سوال میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو آج کا ہمارا نوجوان ہینڈلر ہے، وہ اس کو، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم بالکل نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں کسی کا شخصیت پرستی میں کسی کا اچھا کام بھی اچھا نہیں نظر آتا.
تو جو سوشل میڈیا پر آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو ایز اے معاشرہ کس طرح مضبوط کر سکتا ہے فائنینشلی اکنامیکلی باقی چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیں انڈیا ہم سے بہت بڑی مارکیٹ بن چکا ہے. گوگل کا بانی وہاں پہ ہے, ٹاٹا برلا امبانی بہت سارے لوگ وہاں پہ ہیں. آپ کا واٹس ایپ کا تقریباً مالک بھی ایسا ہی ہے. ٹک ٹاک کا جو پہلا مالک تھا جس نے ایپ کنسیپٹ تھا ویسے چائنا کا کہا جاتا ہے لیکن وہ بھی بیسیکلی انڈین تھا. اب معاملہ یہ ہے ذیشان بھائی کہ کیا پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نوجوانوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے نا کہ کیونکہ نوجوان امپاور ہو جائے گا, یہ اسمبلی میں بھی بولے گا, یہ بولے گا, اس کی جیب میں پیسے پورے ہوں گے نا, اس کی جیب میں روٹی پوری ہوگی, اس کی پیٹرول پورا ہوگا, اس کے بچوں کے معاملات پورے ہوں گے, اس نے اپنے خاندان کو. ہاں ایک بندہ موجود ہے جو اس ویژن پہ کام کر رہا ہے اور وہ بڑے بہترین طریقے سے کر رہا ہے اور وہ سکھانا چاہ رہا ہے اور لوگ سیکھنا شروع ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے حقان وحید خواجہ. اچھا. PAQ پاکستان عوامی قوت, بہت بڑے لیول پہ انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں ان کے. پشاور کے اندر وہ کر رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر تو سب سے بہترین ان کی موجود ہیں. اور بیسیکلی وہ واحد شخص میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی جان پہلے ان کو روٹی دینی ہے, سیاست بعد میں, پہلے ان کو روٹی دینی ہے, اپنا فالوور کم بنانا ہے, پہلے ان کو روٹی دینی ہے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا کیونکہ ان کا ذکر آپ چل پڑا, تو ایک کشمیر سے شخص اٹھے اور اسلام آباد جیسی جگہ پہ آ کے 25,000 لوگوں کے روزگار کا باعث ہو. اچھا 25,000 بہت بڑی بات ہے. 25 جہاں پر ایک بندے کو روزگار نہیں مل رہا. جی 25 بندے نہیں, اور پھر ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ نہ چلے, تو میرے خیال میں اس سے بڑی بے وقوفی بدقسمتی ہے. ہاں آپ لوگوں کے ہاں ایک ضرور ہے کام کہ ہم نے نہ بل گیٹس بنانا ہے, نہ ہم نے بڑے بڑے نام, ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ بل گیٹس بنے. جی ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر بندے کو 2 نمبر, جو آپ نے انٹرو میں کہہ دیا نا کہ ملک ریاض تھی وہ جی قبضے علاوہ وہ 2 نمبر بندہ ہے, علیم خان تھا جی اس نے جی فلاں کیا, جنگیر ترین ہے جی اس نے شکر ملے 2 طریقے نمبر سے. آپ کے ہاں جو اللہ کا ایک نظام ہے نا, اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ, اس کی مزید عزت میں اضافہ ہوگا, پر تمہاری بھی عزت بن جائے گی. تو میرے خیال میں حقان وحید خواجہ بڑا بہترین آپشن ہے نوجوانوں کے پاس جو آپ کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں. میں ان کو گزارش کروں گا کہ آپ سرچ کریں اور ان کے پاس جائیں, امیزون سیکھیں, جتنی بھی ساری یہ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً اس ویڈیو کے اوپر جو ایڈ آئے گا وہ ایڈ کسی نے تو آگے اس کا فالو اپ دینا ہے نا. یعنی کہ اگر یہ کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی ٹی شرٹ بک رہی ہے, صابن بک رہا ہے, پاؤڈر بک رہا ہے, کوئی بھی آج کل دنیا کی کون سی چیز ہے جو آن لائن نہیں بک رہی, اور کیا 25 کروڑ کیپیسٹی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ڈیجیٹل نظام سے مستفید ہو رہے ہیں, جو سب سے مین. لیکن اصل میں اس ڈویژن سے ہم نکلیں گے کیسے, اس سوچ سے, اس یہ جو ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہمیں نکلنا کیسے؟ میں نے بڑا سوچا ہے اس بارے میں اور میں نے ریسرچ بھی کی. ہم بطور قوم اتنے تباہ ہو چکے ہیں, آپ کی سوچ 83 میں جب دیکھیں کہ قوم تو بنے ہی نہیں ہے نا, ہم تو ایک ہجوم رہے ہیں. لیکن اب ہجوم رہے ہیں. دیکھیں حافظ صاحب اگر اچھا کام کرے نا, آپ کو پتا ہوگا حافظ صاحب, اور میں جنرل صاحب کی بات کر رہا ہوں. جی جنرل صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ بڑا ایک پروپیگنڈا ہوا. تو یار وہ جو لوگ کر رہے تھے, ان کی بہن بیٹی گھر میں نہیں تھی, خدا کی قسم جب دیکھتے تھے تو شرم آتی تھی کہ یار یہ میرا قوم ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل دنیا کو ہم کیا دکھا رہے ہیں. اچھا اس کی دوسری طرف چلے جائیں, جب مجھے بشرا بی بی پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے نا, مجھے دکھ لگتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک گھریلو ہیں, یہ یار آپ کی ایک لیمٹس ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو لیمٹس کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے, بلاول ہو, آپ بلاول کے آپ اس کے جینڈر کے اوپر, اس کی آواز کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. یار بہت سارے دنیا کے بہترین لیڈرز ہیں جن میں بڑی بڑی خامیاں تھیں, جن میں بڑی بڑی چیزیں تھیں. انسان ہمیشہ نامکمل رہا ہے. ہاں آپ اس کے ویژن کو اوپر ڈسکس کرو, آپ اس کی چیز کے اوپر ڈسکس کرو. آپ کیوں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہو جو ہے وہ بطور انسان شرمندگی کا باعث. شرمندگی کے باعث. اچھا آج کے جو نوجوان ہے اس کا کردار اگر آپ دیکھیں, ہم یہ باتیں سنتے تھے کراچی میں اور کئی شہروں میں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے, کرائم ریشو ہے بڑھ رہی ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, جاب لیس ہے, اس لیے یہ سنیچنگ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اب تو آپ کو گزشتہ کئی دنوں میں پنڈی اسلام آباد میں کئی واقعات ملیں گے. اس کی کیا بنیادی وجہ؟ بڑھتی ہوئی غربت, مہنگائی, اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم نے فضا پیدا کر دی ہے کہ یہ ملک بے روزگاروں کا ہے. ہم نے فضا پیدا کر دیا کہ اب بہت مہنگائی ہے. ہم نے فضا پیدا کر اور جو مرضی کرنا چاہے کرے. عدم اعتماد پیدا کر دیا لوگوں کے اندر. اور سب سے مین چیز اغوانی لوگ,
آپ اغوانیوں کو باہر نکالیں. آپ نے یہ بہت لیٹ انیشیٹو لیا, آپ کو بہت جلدی لینا چاہیے تھا. اغوانی اس ملک سے جائے گا تب اس ملک میں سکون آئے گا. میں تو حیران ہوں, بزنس بھی اسٹیبل ہوگا. میں تو گنڈا پور پہ بھی حیران ہوں کہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم KPK کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اغوانیوں کو باہر نہیں نکالیں گے. تو گنڈا پور صاحب, کیا یہ روایات آپ لوگوں کی ہیں کہ آپ لوگ سنیچنگ کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کی روایات ہیں کہ آپ لوگ گلے کاٹتے ہیں؟ آپ لوگوں کی روایات ہیں کہ آپ لوگ جو ایک مہمان کے طور پہ کسی کو گھر بلائیں اور وہ پھر جا کے دوسرے ملکوں کا ساتھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کے اندر دیتے ہیں؟ تو کچھ روایات کو مد نظر آپ رکھیں, تو کچھ روایات کو ہمیں بھی مد نظر رکھنے دیں. اس طرح تو میں پھر بڑا پراؤڈ محسوس کروں گا پنجابی ہونے پہ. ویسے میں اللہ معاف کرے پنجابی سندھی بلوچی یا پٹھان کا کارڈ نہیں کھیلتا, لیکن آپ نے پٹھان کا کارڈ کھیلا ہے, تو یہ پٹھان کا جو کارڈ ہے یہ آپ غلط کھیل رہے ہیں. یہ اغوانی جو ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیے ہوئے بہت سارے حوالوں سے. تو خدا را تھوڑا سا آپ ہوش کے نہ حل لیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب, جنہوں نے بہت سارے حوالوں سے نشاندہی بھی کی, تنقید بھی کی, اور جو پاکستان میں جو مثبت کام اس وقت ہو رہا ہے حکومتی سطح پر بحیثیت ریاست, اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اور یقیناً ہمیں ایز اے قوم کچھ چیزوں کو, ہر چیز کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے. جو اچھی ہے اسے قابل تعریف بھی سمجھنا چاہیے. ہمارے اگر عمومی طور پر ایک جائزہ لیا جائے نا, تو ہر شعبہ کا جو اس کا متعلقہ بندہ ہے نا, وہ دوسرے بندے کو قبول کرنے کی کبھی ہمت نہیں کرتا. اس میں اتنی جرأت نہیں ہے, اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے شعبے کے دوسرے بندے کو قبول کرے. یہ ہماری پستی کی بنیادی وجہ ہے. آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.